ایک بار آپ لوگ بآواز بلند درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ مولا کائنات کے میں ایک بچپن کا واقعہ میں پیش کرنے والی ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک شعر کا واقعہ میں پیش کر دوں کہ مولا کائنات کے پاس ایک شخص آتا، حالانکہ جو میں واقعہ پیش کروں گی وہ شعر کا ہی ہے، شعر ببر۔ تو بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، آپ لوگوں سے میں توجہ کی گزارش کروں گی کہ آپ لوگ توجہ دیجیے تاکہ تھوڑی دیر اور پھر اس کے بعد ذکر جو ہے تمام ہو جائے گا، پھر نیاز النظر کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ایک بار آپ لوگ بآواز بلند درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا علی کے بارگاہ میں ایک شخص آتا اور وہ کہنے لگا کہ یا علی، مجھے میں مسافر ہوں، میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا ہاں کرو، بے شک شوق سے کرو سفر۔ تو کہا یا علی، میری حاجت یہ ہے کہ جنگلوں سے میں گزروں گا، جنگلوں سے ہو کر میں اپنے سفر کو تمام کروں گا، اپنے سفر کی شروعات کروں گا، لیکن میری زندگی میں ایک سب سے بڑا خطرہ یہ ہے، میری جان کو خطرہ یہ ہے کہ اس جنگل میں، اس بیابان جنگلوں میں شیر گھومتے ہیں، شیر ببر شیر گھومتے ہیں، اور خطرناک کئی ایسے جو ہے خوخار جانور بھی موجود ہوتے ہیں، تو وہ ہم انسانوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہا یا علی، میری یہ چھوٹی سی حاجت روائی کر دیں، جی ایک چھوٹی سی حاجت روائی کر دیں کہ مجھے آپ جو ہے حفاظت کے لیے مجھے کچھ جو ہے عطا کر دیں، میری کچھ حفاظت ہو جائے۔ تو مولا کائنات نے اپنی انگوٹھی اتار کر انہوں نے اس شخص کے ہاتھوں میں دیا۔ یہ مولا کائنات کی انگوٹھی کی میں معجزہ بتا رہی ہوں، مولا کائنات کی ابھی تک میں نے معجزہ نہیں بتایا۔ تو وہ انگوٹھی انہوں نے دے دیا اور کہا سنو، جب تک تم سفر میں رہو گے اس انگوٹھی کو سنبھال کے رکھنا، اور جب تم سفر سے واپس لوٹ آؤ تو میرے پاس یہ میری امانت جو ہے اسے تم واپس کر دینا۔ تو وہ خوش ہو گیا، خوش تو ہوا، لیکن اس کے دل میں یہ، من میں یہ ایک بات تھی کہ وہ انگوٹھی جو ہے، اس انگوٹھی کا کیا استعمال ہو سکتا ہے، اس انگوٹھی کا کیا معجزہ ہو سکتا ہے۔ تو بس یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے اس انگوٹھی کو لے لیا اور جنگلوں میں نکل پڑا، اپنے سفر کے فاصلے کو طے کرتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک ایسے مقام پر جا کر رکا اور دور سے جنگلات میں سے، جھاڑیوں میں سے کچھ ایسی آواز آئی اور وہاں ایک شیر ببر نکل کر آیا۔ تو وہ جو شیر ببر جو نکل کر آیا اس کی طرف آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ مولا علی نے اس سے فرمایا تھا کہ اے شخص، اگر کوئی تیرے سامنے کوئی خوخار، کوئی وحشی اگر شخص آ جائے تو تم یہ میری انگوٹھی اس کے سامنے ایسے اپنی ہتھیلی میں پیش کرنا اور کہنا یہ مولا کائنات کی انگوٹھی ہے، انہوں نے مجھے حفاظت کے طور پر انہوں نے مجھے دیا ہے۔ اور یہ جو میں جس کتاب کے حوالے سے میں یہ واقعہ پڑھ رہی ہوں، اس کتاب کا نام ہے فضائل ابو تراب، سنت والجماعت کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے فضائل ابو تراب علیہ السلام۔ تو اس میں سے میں یہ واقعہ میں پیش کر رہی ہوں کہ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا وہ شخص، لیکن دیکھا کہ اچانک سے ایک شیر ببر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور پھر اس نے ویسا ہی کیا جیسا مولا علی نے فرمایا تھا۔ انہوں نے مولا کائنات کی انگوٹھی نکال کر اپنے دستے اپنے ہاتھوں میں رکھا اور کہا کہ مولا علی نے مجھے یہ حفاظت کا سامان، یہ انگوٹھی مجھے دیا ہے۔ تو وہ شیر نے جو آگے بڑھ رہا تھا وہیں رک گیا، اس کی قدم وہیں رک گئے، اور اس نے شمال جنوب آسمان کی طرف
मशरिक मगरिब यानी मशारिक से मगारिब, शुमाल से जुनूब तक उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। सुने, उसने दहाड़ना शुरू कर दिया और फिर वो वापस चला गया। और इस तरह से उस शख्स की सफर भी कामयाब रही, मुकम्मल हो गई, उसकी सफर का खात्मा हो गया। जब वो वापस आया मौलाए कायनात के दर पर, तो उसने वो अंगूठी उन्होंने पेश किया, उस अंगूठी को बहुत बोसा दिया और कहा कि या अली, या आपकी अंगूठी, ये मौजिज़ात भरी अंगूठी मैं आपको वापस कर रहा हूँ। तो कहा कि तू मुझे वापस कर रहा है, बताना नहीं चाहेगा कि तेरे साथ क्या हुआ? मौला अली को तो सब खबर है ना, इसीलिए तो हम कहते हैं वो मुश्किल कुशा है। एक बार मुश्किल कुशा को पुकार कर तो देखो मुश्किल में, गैबी सदा से मदद नहीं आएगी फिर आप कहना। आती है, जरूर आती है। मैंने कहा था ना, ये अकीदत का ये जो इश्क है ना, ये अकीदत वाला इश्क है। इसमें कहीं लिखा हुआ कुछ नहीं है कि कहाँ लिखा है। लोग कहते हैं ना, कहाँ लिखा है, बताएं मुझे, दिखाएं मुझे। तो अगर खुदा न खास्ता किसी ऐसे शख्स के लिए, मैं नहीं कहना चाहती, कह रही हूँ कि अगर खुदा न खास्ता अगर तुम्हारे साथ कभी इस तरह से अगर कुछ वाकया दरपेश आ जाए, तो एक बार मेरे मौला अली को जरूर याद कर लेना, बस याद कर लेना जरूर। फिर तुम खुद ही देख लेना कि गैबी सदा तुम्हें बचाती है तुम्हारी जान को या नहीं। बहरहाल तो मौला आपको सलामत रखें। तो बस ये मौला तमामी खवातीन हज़रात को, मेरी माएँ बहनों को मौला सलामत रखे कि मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में लोग यहाँ मौजूद हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज पहली बार मैंने हर जगह मैंने मजलिस महफिल मैंने किया, लेकिन मैं जब भी वारसी घराने में मैं बानिया मजलिस बानिया महफिल, जब मैं लाडली अप्पी के यहाँ जब मैं आती हूँ, तो एक अलग माहौल मुझे मिलता है, एक अलग माहौल मुझे मिलता है कि वहाँ पर मौलाए कायनात के अहले बैत के चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं। मौला आपको सलामत रखे। तो बस उस शख्स ने वापस किया अंगूठी और फिर कहा कि बताना नहीं चाहोगे? मौला अली ने जब इशारा किया तो उसने कहा, या अली, मैं तो बताना जरूर चाहता हूँ, लेकिन क्या आप जानते थे ऐसा कुछ हुआ है? कहा कि तुम नहीं जानते कि मैं वसी रसूल अल्लाह हूँ। मैंने रसूल अल्लाह से इल्म लिया, और कैसा इल्म लिया? जैसे चिड़िया अपने बच्चे को झोंक देती है, उस तरह से रसूल कायनात ने मुझ अली को पूरी कायनात का इल्म अता किया है। और मैं अली इल्म का दरवाजा हूँ। रसूलुल्लाह मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इल्म के शहर हैं, और मैं अली उन्हीं इल्म का दरवाजा हूँ, उसी शहर का दरवाजा हूँ। तो मुझे क्या पता ना होगा कि किसके साथ क्या हो रहा है? और तुम तो अपनी हाजतें मेरे पास आए थे लेकर। तो उसने कहा कि या अली, वो शेर बब्बर मेरे सामने आया, उसने तमाम वाकया पेश किया और कहा कि मुझे समझ नहीं आया, वो अपनी जबान में वो जो शुमाल से जुनूब और मशरिक से मगरिब वो जो दहाड़ा उसने क्या कहा, मुझे समझ नहीं आया। तो मौला अली ने फरमाया कि उस शेर बब्बर ने शुमाल से जुनूब जब दहाड़ा तो उसने ये कहा कि ए आसमान पर रहने वाले जितने चरिंदो परिंद, ए जमीन पर, जब जमीन पर देखकर दहाड़ा, जमीन पर रेंगने वाले जितने मखलूकात, मशरिक और मगरिब की तरफ उसने दहाड़ा और कहा कि जितने मशरिक में जितने भी खूंखार जानवर हैं और मगरिब में मेरे जितने भी शेर भाई जितने भी मौजूद है, वो सब के सब इस शख्स से दूर रहना, इस शख्स से दूर रहना। क्यों? क्योंकि ये मौलाए कायनात शेर खुदा का मानने वाला है, उससे दूर रहना। उसने आगाह किया, उस शेर ने आगाह किया। ये उनके अंगूठी के मौजिज़ात थे। और अगर मैं उनकी मौजिज़ात में बताऊं, मगरिब का वक्त हो गया है कि रसूल अल्लाह के साथ मौलाए कायनात सफर में थे। ये वाकया जो है बहुत लोगों ने सुना है और कई ऐसे लोगों ने गलत तरीके से बयान किया है। मैं सिलसिला कादरी से हूँ तो मैं गलत तो बयान करूंगी नहीं। पहली बात, मेरे पीरो मुर्शिद ने फरमाया है कि कभी भी कुछ भी बयान करो, गलत बयान ना करना।
बहरहाल तो जैसे ही मौलाए कायनात और रसूल कायनात सफ़र में थे तो मौलाए कायनात की कुछ आंख लग गई थोड़ी देर के लिए और कहा या अली मुझे आराम करना है। कहा बेशक मैं अपना अबा, वो अपना अबा निकालने लगे मौलाए कायनात और बिछा दिए ज़मीन पर, घास की ज़मीन थी। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अली क्या करते हो? कहा या रसूलुल्लाह मैं आपके बिस्तर का इंतजाम कर रहा हूँ। कहा अली भूल गए तुम मेरे गोद में पले बड़े हो, जब तुम थक जाते थे तो तुम मेरे गोद में आकर अपना सर रखते थे, आराम फरमाते थे और मुझे बड़ी सुकून मिलती थी और तुम्हें भी सुकून मिलती थी। मैं चाहता हूं आज तुम्हारी गोद हो और मेरा सर हो। मैं आज अली तुम्हारे गोद में सर रखकर थोड़ी सी आराम, थोड़ी देर के लिए आराम फरमाना चाहता हूं। बस उनकी आंख लग गई। असर की नमाज दोनों भाइयों ने साथ में पढ़े और मगरिब का वक्त आया तो सूरज तुलू होने को था और यहाँ पर मौलाए कायनात की नजर उस सूरज पे पड़ी। सुने, उस सूरज पे पड़ी और वो परेशान थे कि अरे अब तो नमाज का वक्त हो चला है, अब मगरिब पढ़ना है, अब कैसे क्या करें? मगरिब का वक्त हो जाएगा और असर की नमाज कज़ा हो जाएगी। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया कि असर की नमाज कज़ा हो जाएगी, कैसे मुमकिन हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर मैं रसूलुल्लाह को उठा दूं तो ये उठाना ठीक ना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें अजियत दे दिया। क्योंकि रसूल कायनात के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब 3 वक्तों में मेरे हबीब को डिस्टर्ब ना करना, अजियत ना देना। पहला, जब मेरा हबीब नींद की हालत में हो उन्हें उठाना मत। क्यों? क्योंकि वही होती है ख्वाब में। दूसरा, जब मेरे हबीब इबादत में मशगूल हो, सजदे में मौजूद हो तो उनकी इबादतों में खलल ना डालना। और तीसरा, जब वो खाना नोश फरमा रहे हो तब भी उन्हें खलल ना डालना। तो वो उनके जहन में ये जो है ये मौजूद थी बात। तो उन्होंने क्या किया? नमाज भी कज़ा नहीं हुई। कई लोग कहते हैं कि मौला अली की नमाज कज़ा हुई। सुम्मा माज़ल्ला, अगर मौला अली की नमाज कज़ा हुई तो फिर नबी की भी तो नमाज कज़ा होनी चाहिए। सुम्मा माज़ल्ला, अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह से लोग कहते हैं, अरे नमाज खुद इनके इंतजार में है। मौला अली ने इशारा किया और सूरज वापस पलट गया। ये उनके मौजिज़ात हैं, हैदर कर्रार की मौजिज़ात हैं कि सूरज वापस पलट गया और रसूल अल्लाह बड़े ही आराम से उठे और कहा या अली आज मुझे बड़ी सुकून मिली, तुम्हारी गोद में बड़ी सुकून मिली। अब मैं यहाँ रुक कर एक जुमला पेश करना चाहूंगी कि आप यहाँ इतने सफों में तमाम खवातीन हजरात यहाँ बैठी हुई हैं, मौलाए कायनात के जिक्र से क्या आपके दिल को सुकून नहीं हुई? सुकून हुई तभी तो यहाँ मौजूद है। तो बस मौला अली ने पलटा दिया सूरज को फेर दिया। बस ये कहना था कि रसूलुल्लाह की आंख लगी और कहा कि नमाज का वक्त हो चला है अली, पढ़ लें। कहा हाँ बेशक। फिर मौला अली ने इशारा किया और सूरज फिर वापस आया। ये अली है, इनसे मांगो। ये नहीं कि सिर्फ जो है हम शिर्क और बिद्दत कर रहे हैं। यही तो लोग यही कहते हैं, इश्क नहीं है क्या अहले बैत के लिए? मवद्दता फिल कुर्बा। यूं ही आयत उतर गई कि अल्लाह ने सूरह अल-शूरा में फरमा दिया कुल्ला सलोकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता सिवाय मेरे अहले बैत, मेरे कराबतदारों, मेरे हबीब के कराबतदारों से मवद्दत करो। जहां मोहब्बत की हदें रुक जाए वहां से मवद्दत का सिलसिला शुरू होता है। ये है अहले बैत सी मवद्दत। बहरहाल मैं एक आखिरी वाकया में पेश करना चाहूंगी। एक बार आप लोग बावाज़े बुलंद दुरूद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा बहुत ही दिलचस्प वाकया है। कल जब मैं जिक्र के लिए गई थी तो मैंने भी वहाँ ये वाकया पढ़ा था और मैं चाहती हूँ आप लोगों के भी जहन नशीन हो जाए कि आप लोग भी इस वाकये को अपने सहने दिल में उतार लें। तो जंगल में मौलाए कायनात, रसूल कायनात हमेशा जाया करते थे। तो मौला अली उस वक्त गोद में थे। जैसे बच्चे जो है अपने पंजों से चलते हैं ना,
اپنے پنجوں سے. تو مولا علی ویسے ہی وہ اس عمر کی حالت میں تھے. ویسے تو مولا علی چاہے بچے ہو جوان ہو یا جتنی بھی عمر میں آ جائے, ہے تو وہ علی, ہے تو وہ نور. ایج ان کے لیے معنی نہیں رکھتا. یہ کل بھی مقام عالین میں موجود تھے. جب آل ابا میں آئے تو آل ابا کہلائے, پنجتنی چادر میں آئے تو آل ابا کہلائے, اور آج یہ مولائے کائنات کہلاتے ہیں. بہرحال تو جیسے ہی وہ علی کو گود میں لیا رسول اللہ نے, اور وہ لے کر جنگلوں میں ایسے ہی سیر کرنے کے لیے نکلے. دیکھیے رسول اللہ کی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے, یوں ہی وہ کچھ نہیں کرتے, یوں ہی وہ کچھ بھی نہیں کہتے. تو بس وہ لے کر نکلے. آگے سنیں آپ لوگ, بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے. تو بس یہ آگے بڑھنا تھا کہ وہاں سے ایک شیر آیا. پھر سے ایک شیر کا واقعہ, شیر کا واقعہ اور بھی بہت ہے, بے شمار ہے. یہ تھوڑا دلچسپ واقعہ ہے جو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گی کہ ایک شیر سامنے دکھا, اور اس نے اپنی آواز میں, اپنی لہجے میں کچھ اس نے دہاڑ کر کچھ کہا. اور رسول کائنات تو تمام چرند ہو پرند ہو جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سے تو گفتگو کیا کرتے نا رسول کائنات سے. تو وہ اپنی لہجے میں کچھ اس نے کہنا چاہا. یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ وہیں رک گئے اور کہا کہ کیا چاہتے ہو. اس نے اپنے انداز میں کہا کہ جس کی واقعے کی تفسیر جو ہے رسول اللہ خود انہوں نے اپنی تفسیر میں کہا. اس واقعے کی تفسیر تمام صحابہ اکرام کو انہوں نے اجمعین کو انہوں نے پیش کیا. تو واقعہ میں ڈیٹیلز میں زیادہ نہیں چاہتی, میں مختصر ہی بتانا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ نے اس سے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو. کہا کہ یا رسول اللہ, اسے تو سلام کیا, سجدہ کیا دور سے ہی, اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ ایک اللہ کا شیر ہے. سنیں, ہم نے سنا ہے ایک اللہ کا شیر ہے, اور ہم تمام شیر, وہ ایک شیر کی دہاڑ پہ تمام شیر آ گئے جنگلوں سے, دائیں طرف بائیں طرف ہر جگہ سے تمام تر شیر آ کر جو ہے جمع ہو گئے, قطار میں کھڑے ہو گئے, قطار میں لگے رہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو. تو اس نے بتایا, اس شیر نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے ایک خدا کا شیر ہے, ہم تمام شیر اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں. شیر خدا ہے, بس ہم ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں. تو رسول اللہ نے مسکرایا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ زیارت کر لو. اب کیا کیا سنیں رسول اللہ نے کیا کیا, یہ انداز سنیں, توجہ چاہوں گی, یہ انداز سنیں. رسول اللہ نے مولا کائنات کو گود سے اتارا. اب بچے کیسے پنجوں پہ چلتے ہیں, اور وہ شیر کا جو سردار تھا, شیر ببر کا سردار, وہ سامنے دھیرے دھیرے آ رہا تھا مولا کائنات کے مطلب پاس, تاکہ ان کا بوسہ لے سکے یا انہیں سجدہ کر سکے, جو بھی انہیں سجدہ کر سکے. دیکھیے یہ بھی مخلوق آ گیا ہے مولا کائنات کی ذکر سننے کے لیے. بے شک وہ ایسے مخلوق تو سنتے ہی ہیں نا. بہرحال تو وہ اس شیر میں دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھا. اب سنیں, توجہ چاہوں گی, بس تھوڑی دیر اور 5 منٹ اور 5 سے 7 منٹ اور. تو بس وہ مولا کائنات جو رسول اللہ کی گود میں تھے وہ پنجوں پہ چلنے لگے, کیونکہ پنجے پر بچے کیسے چلتے ہیں, وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگے. اور وہ جو شیر جو دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا, شیر کا سردار, وہ پیچھے ہٹنے لگا. سنیں, وہ پیچھے ہٹنے لگا, اور مولا کائنات پنجوں پر, چھوٹے بچے تھے نا, پنجوں پر اس طرح سے چلے جا رہے تھے کہ لگ رہا تھا واقعی وہ اللہ کا شیر تمام شیروں سے بھی اعلیٰ نکلا. بس وہ انداز جو ہے رسول اللہ کو اتنا پسند آیا کہ مولا کائنات کے پنجوں پر چلنے کے لیے وہ رسول اللہ کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ رسول اللہ نے فرمایا واللہ کہ کیا بات ہے علی, یہ جو شیر خدا کا لقب جو اللہ نے تجھے عنایت فرمایا ہے, تجھے تحفے میں دیا ہے کہ تو واقعی اللہ کا شیر ہے, یہ تیرا انداز بتا رہا ہے یا علی, کہ تیرے یہ انداز یہ بیان کر رہا ہے کہ تیرا یہ جو لقب ہے شیر خدا تیری ذات کو زیب دیتا ہے یا علی.
حیدری نعرے حیدری نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری وہ اس کا دامن وہ اس کا دامن وہ اس کا دامن حق موئی حق موئی حق موئی تو یہ چھوٹی سی واقعہ تھی جو میں نے پیش کیا مولا کائنات کے لیے کہ مولا کائنات اپنے پنجوں پہ جس طرح سے چلا کرتے تھے وہ کسی شیر ببر سے کم نہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مولا کائنات آگے بڑھے, وہ شیر کا سردار پیچھے ہٹنے لگا اور بچے کیسے پاؤں مطلب پنجے پر چلتے چلتے بیٹھ جاتے ہیں زمین پر, تو اسی طریقے سے بیٹھ گئے اور تمام شیروں نے مولا کائنات کے گرد طواف کرنا انہوں نے شروع کر دیا. طواف کرنا شروع کر دیا اور ان میں سے ایک ایک شیر کر کے آگے بڑھا اور مولا کائنات کے سامنے آ گیا اور یوں اپنے پنجوں سے, اور اپنے ایک گھوڑا یا کوئی بھی جانور سجدہ کیسے کرتا ہے, اپنے دونوں پنجوں کو جو ہے زمین پہ لاتا ہے, سر کو نیچے جھکاتا ہے. یہ ایک انداز ہوتا ہے یہ ایک جانوروں کا. میں نے تو کئی ایسے گھوڑے کو میں نے دیکھا ہے کہ عزاداری میں, کہ امام بارگاہوں میں یا جلوس عزا میں, کہ وہ گھوڑے علم کو دیکھ کر سجدہ کرتے ہیں. یہ کوئی سکھایا ہوا, کوئی ٹریننگ دیا ہوا نہیں ہے, بلکہ یہ حقیقت ہے. کئی ایسے واقعات پیش ہوئے. بہرحال میں آگے بڑھتی ہوں کہ وہ تمام کے جتنے بھی شیر تھے وہ ایک ایک کر کے اس انداز میں آئے اور مولا علی نے کیا کیا, اپنے ید اللہ ہاتھ کو ننھے سے چھوٹے ہاتھ کو انہوں نے اس شیر کے سر پر پھیرا اور یہ منظر ہوتا گیا. یہ ہے مولا کائنات. میں نے جتنی بھی میں نے ذکر کیا, پتہ نہیں کتنی دیر میں نے پڑھا, لیکن مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے. یہ علی کا واقعہ ہے, یہ اہل بیت کے وارث کا واقعہ ہے, یہ رسول خدا کے وسیع, رسول اللہ کے خلیفہ, رسول اللہ کے بھائی, رسول اللہ کے جان کا واقعہ ہے, جو کبھی جتنی بھی پڑھ لیں وقت نکلتا جائے لیکن کبھی ان کا ذکر ختم نہ ہوگا, کبھی بھی نہیں. اور میں ایک اور آخری میں حدیث میں پیش کر دوں کہ علی کی محبت, سنیں, علی کی محبت بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے اور علی کا بغض جوان کو بوڑھا بنا دیتا ہے. کیونکہ مولا کائنات کا کہیں بھی ذکر ہوتا ہے تو کئی لوگوں کو ناگوار ہوتا ہے, کیوں اس طرح سے ذکر ہو رہا ہے, جبکہ مولا کائنات کا ذکر جو ہے خود رسول اللہ نے کیا ہے. جو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بان علی ابن ابی طالب وہ ذکرہ ذکری وہ ذکر اللہ عبادہ, کہ اے لوگو, یہ سنت والجماعت کی کتاب میں آیا ہے. یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھا ہے یہ متواتر حدیث ہے, یہ ہر کتاب میں آیا ہے, چاہے وہ صحیح بخاری ہو یا مسلم یا جامع ترمذی, جتنی بھی معتبر کتابیں ہیں, کوکب دری یا اور بھی بہت ایسی کتابیں ہیں, فضائل علی ابن ابی طالب, بہت ایسی کتابوں میں یہ واقعہ, یہ جو حدیث ہے یہ درپیش ہوا ہے کہ اے لوگو, اپنے اپنے گھروں میں علی کے ذکر سے روشن کرو, علی کے ذکر سے روشن کرو. کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اور جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں عبادت ہی عبادت ہوتی ہے. لیکن یہ عبادت تعظیم ہے, عبادت توحید صرف اللہ کے لیے, عبادت تعظیم صرف اور صرف اہل بیت کے لیے, اولیاء اکرام کے لیے. بہرحال میں آج بہت خوش ہوں آپ تمامی حضرات سے, اور یہاں آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے ایسے مجمع میں نے ذکر کیا. مولا آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھیں اور آپ تمامی حضرات کے جتنے بھی حاجتیں ہیں مولا پوری کریں, ہماری مشکل کشائی کرے مولا. علی علیہ السلام کے صدقے سے ہم پر آئی ہوئی ہر مصیبتوں سے مولا نجات عطا فرمائے. میں اب اپنی تقریر یہیں ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ تعالی پھر کبھی مجھے حق کی دعوت ملے تو میں ضرور آؤں گی انشاءاللہ. چلیے میں
یہی اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا آپ نے؟